السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں محمد عمران، ویلکم ٹو آن لائن PGC لیکچرز۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں کو جیسا پتہ ہے کہ ہمارا 5واں چیپٹر چل رہا ہے انفارمیشن والا، تو آج ہمارا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اکثر 8 نمبر کے لانگ کوسچن میں کوسچن پوچھا جاتا ہے انفارمیشن کے ذرائع تفصیلاً بیان کریں، تو آج ہم انفارمیشن کے ذرائع پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوسچن ہے جی ہمارا انفارمیشن کے ذرائع۔ تو انفارمیشن کے 2 ذرائع ہوتے ہیں، دستاویزی ذرائع اور غیر دستاویزی ذرائع اور دستاویزی ذرائع۔ ٹھیک ہے جی، بکس کھول لیں ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تو کہ یہ جو غیر دستاویزی ذرائع ہیں، نمبر 1 غیر دستاویزی ذرائع، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، رسمی ذرائع اور غیر رسمی ذرائع۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے ہے رسمی ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ وہ ذرائع جو مطبوعہ شکل میں ہوں۔ مطبوعہ شکل میں ایز یو نو کہ پرنٹڈ فارم میں ہوں، چھپائی کی گئی ہو، چھپے ہوں۔ غیر مطبوعہ وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ سے لکھے گئے ہوں اور جن کا کتابیاتی کنٹرول ممکن ہو، یعنی جن کے ہمیں پتہ ہو کہ اس کا مصنف کون ہے، رائٹر کون ہے، کس نے لکھی ہے، کس نے شائع کی ہے، کتاب کی قیمت کیا ہے، کس جگہ سے پبلش ہوئی ہے، کس ادارے نے پبلش کی ہے، یہ ساری ہمیں چیزیں معلوم ہو، یعنی یہ کسی کتابیات میں شامل ہو، مثلا برٹش نیشنل بیبلیوگرافی یا مثلا اشاریہ سازی کرنا یا اختصاریہ سازی کے رسائل وغیرہ۔ نمبر 2 ہے جی ہمارے پاس غیر رسمی ذرائع، وہ ذرائع جو مطبوعہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ایسے ذرائع جو نان پرنٹڈ ہوں، چھپے ہوئے نہ ہوں اور ان کا کتابیاتی کنٹرول بھی ممکن نہ ہو، غیر رسمی ذرائع کہلاتے ہیں۔ یہ معلومات کا اہم ذریعہ ہے۔ غیر رسمی ذرائع موجودہ دور میں بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں، مثلا خط و خطابت، کسی کو خط وغیرہ لکھنا، ٹھیک ہے جی، کتاب وغیرہ لکھنا، یادداشتیں، زبانی گفتگو، ریڈیو ٹی وی پر جو ہم پروگرام سنتے ہیں، سیمینار، کانفرنسز وغیرہ۔ آگے ہے جی ہمارے پاس نمبر 2 دستاویزی ذرائع کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو دستاویزی ذرائع ہمارے پاس تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے بنیادی ذرائع، ثانوی ذرائع اور ثلاثوی ذرائع۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ پہلے ذرائع، دوسرے ذرائع اور تیسرے ذرائع، اگر ہم ان کی اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو بنیادی ذرائع، ثانوی ذرائع اور ثلاثوی ذرائع۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جی کہ بنیادی ذرائع کیا ہوتے ہیں۔ بنیادی ذرائع کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ بنیادی ذرائع میں کیا ہوتا ہے؟ ان ذرائع میں تازہ ترین معلومات ہوتی ہے جو ابتدائی تحقیق کے نتائج پر مبنی ہوتی ہے۔ ان کے 90% انفارمیشن اصل اور درست ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں شک کی اور غلطی کی گنجائش جو ہے وہ بالکل کم ہوتی ہے۔ ان سے قارئین براہ راست انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کو مزید تحقیق کی طرف راغب کرتے ہیں۔ بنیادی ذرائع میں مصنف واقعات کا بذات خود مشاہدہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جو بندہ کسی واقعے کو بیان کر رہا ہے یا کسی چیز کے بارے میں لکھ رہا ہے تو وہ خود اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے، سنی سنائی بات کو جو ہے وہ نہیں بیان کرتا، اور اصل شے کی طرف اس طرح لے جاتا ہے کہ عین الیقین کا گمان گزرتا ہے، یعنی کہ وہ اس طرح پھر واقعے کو بیان کرتا ہے یا اس طرح واقعے کو لکھتا ہے تو پڑھنے والا جو ہے وہ اس طرح اس میں مگن ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ واقعہ خود اس کے ساتھ گزر رہا ہو، جیسے وہ خود اس واقعے میں شامل ہو۔ ان میں نئی تحقیق اور ایجادات ہوتی ہیں۔ انفارمیشن کے بنیادی ذرائع درج ذیل قسم کے ہوتے ہیں۔ آگے ہے جی جو انفارمیشن کے بنیادی ذرائع ہیں، نمبر 1، تو ان میں 9 طرح کی ذرائع شامل ہیں۔ نمبر 1 اخبارات ہیں، رسائل و جرائد ہیں، تحقیقی مونوگراف ہے، تحقیقی رپورٹ ہے، تحقیقی خاکہ ہے، معیارات ہے، مقالہ ہے، تجارتی مواد ہے، اجلاس کی کارروائیاں ہیں۔ ایک ایک کے بارے میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جی اخبارات کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اخبارات جو ہے وہ خبر کی جمع ہے۔ اخبارات میں تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں۔ اخباری نمائندے کسی بھی حادثے یا سانے یا واقعے کے فوراً بعد وہاں پہنچ کر اصل ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہیں جو بنیادی ہوتی ہیں، اس لیے اخباری خبروں کو انفارمیشن کا بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے جی رسائل و جرائد ہیں ہمارے پاس۔ کتاب کی اشاعت پر بہت سا وقت صرف ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی بندے نے کتاب لکھ کر شائع کرنی ہو تو یہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہے، بلکہ اس کا کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے، جبکہ رسائل کسی بھی موضوع پر ہونے والی تحقیق اور اس کے نتائج کو فوراً قارئین تک پہنچاتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے الیکٹرانک رسائی تک سائنسدان اور شعبہ طب سے وابستہ افراد رسائی حاصل کر کے سائنسی اور فنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، کہ بنیادی انفارمیشن کا ذریعہ ہوتے ہیں، بنیادی انفارمیشن ہوتی ہے، تحقیق پر مبنی انفارمیشن ہوتی ہے. تو اگر رسائل جو ہے انٹرنیٹ پر آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں، وہ فوراً سے آ جاتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے کوئی بھی بندہ اپنے شعبے سے متعلقہ رسائل حاصل کر کے اس سے انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے. مثال دی گئی ہے جی کہ سائنسدان اور جو شعبہ طب یعنی ڈاکٹر وغیرہ حضرات ہیں، تو آن لائن جو ہے وہ اپنے متعلقہ رسائل و جرائد پڑھ کر ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. پھر ہے جی تحقیقی مونوگراف کیا ہوتے ہیں؟ کسی ایک موضوع پر طویل تحقیقی مضمون کو تحقیقی مونوگراف کہتے ہیں. ریسرچ مونوگراف محقق اصل تحقیق کے بعد تقریباً 40 صفحات پر مشتمل ایک کتابچے کی صورت میں شائع کرتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتاب کی ڈیفینیشن کیا ہے. 49 پیجز پہ جو چیز ہوتی ہے اور مطبوعہ ہو اور جس کی جلد بھی ہو وہ کتاب کہلاتی ہے. اب 49 پیجز سے جو کم ہوگا وہ کتابچہ کہلائے گا. اس میں اصل تحقیق کے نتائج پر بحث کی جاتی ہے. آگے نمبر 4 ہے جی تحقیقی رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ تحقیقی رپورٹ عموماً کارخانوں، فیکٹریوں میں کسی خاص منصوبے کے بارے میں تازہ ترین معلومات پر مشتمل ہوتی ہے. یہ عموماً غیر مطبوعہ ہوتی ہے، یعنی نان پرنٹڈ ہوتی ہے، ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی ہے. ان میں کسی خاص موضوع مثلا ایٹمی توانائی وغیرہ پر کسی تحقیق کرنے والی بندے کی تحقیق کا نچوڑ ہوتا ہے. آگے ہے جی نمبر 5 تحقیقی خاکہ کیا ہوتا ہے؟ نئی ایجادات کو اپنے نام سے محفوظ کروانے کے لیے جو تحقیقی خاکہ بنایا جاتا ہے اسے پیٹنٹ یا اسے تحقیقی خاکہ کہتے ہیں. مثلا افراد یا ادارے اپنی مصنوعات کے اجزائے ترکیبی یا فارمولے کو اپنے نام سے رجسٹر کروانے کے لیے حکومتی تحفظ حاصل کرتے ہیں. کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی میڈیسن کی کمپنی ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے جو اپنی پروڈکٹس بناتی ہے، جو اپنی اشیاء بناتی ہے، تو ان کو اپنے نام سے محفوظ کروا لیتی ہیں حکومت سے کہ اگر کوئی اور بندہ اس کی ڈپلیکیشن تیار کرتا ہے یا اس کی نقل تیار کرتا ہے یا اس جیسی چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کمپنی اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتی ہے. اور اسے تحریری صورت میں متعلقہ ادارے کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی تیاری اور فروخت کا حق حاصل کر سکیں، کہ جو چیز انہوں نے بنائی ہے اس کو تیار بھی وہی ادارہ کر سکتا ہے اور فروخت بھی وہی کر سکتے ہیں. آگے ہے جی کہ معیارات. نمبر 6 ہے جی معیارات کیا ہوتے ہیں؟ مختلف قومی اور بین الاقوامی ادارے مقررہ معیارات کے مطابق اشیاء کے معیاری ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ادارہ جو چیزوں کے اچھے یا برے ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ آیا یہ چیز انسانی صحت کے لیے یا انسان کے لیے قابل استعمال ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی پروڈکٹ ہے، فار ایگزامپل گھی ہے، فار ایگزامپل صابن ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی انسان کے روزمرہ کی چیز ہے تو جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو ISO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ایک ادارہ ہے جو اس کو اپروو کرتا ہے کہ آیا یہ چیز استعمال کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آگے ہے جی نمبر 7 ہے مقالہ ہے، تھیسس ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اردو میں اسے مقالہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو تھیسس کہتے ہیں. تو مقالہ یا تھیسس کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں MPhil ماسٹر یا PhD کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو 1 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے اس کو تحقیقی کام کرنا پڑتا ہے. تو تحقیقی کام کرنے کے بعد اس کو متعلقہ جو ہے وہ ڈگری ایشو کی جاتی ہے. مختلف تعلیمی اداروں میں BS MA MPhil MP اور PhD کی ڈگری کے حصول کے لیے طلبہ و طالبات سے ایک سپروائزر کی رہنمائی میں کسی خاص موضوع پر جو تحقیق کروائی جاتی ہے وہ تحریری صورت میں مقالہ کہلاتی ہے. بنیادی اور تازہ ترین معلومات کی بنا پر ان کا انفارمیشن کے بنیادی ذرائع میں اس کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اس میں بھی انفارمیشن جو ہے وہ بنیادی ہوتی ہے، اس لیے ان کا بنیادی انفارمیشن کے بنیادی ذرائع میں استعمال ہوتا ہے. 2 نمبر کے شارٹ کویشچن میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ مقالہ یا تھیسس سے کیا مراد ہے. آگے نمبر 8 ہے جی تجارتی مواد. اشیاء کی فروخت کے لیے تاجران کی طرف سے شائع شدہ تجارتی مواد تجارتی اشیاء کے بارے میں معلومات کا بنیادی ذریعہ ہے. یعنی کہ جو بڑے بڑے ڈیلرز ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے پاس جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں تو ان کو ایک لسٹ کی صورت میں شائع کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے جو چھوٹے دکاندار ہیں، چھوٹے حضرات ہیں، تو ان تک وہ پہنچ سکے اور ان کو پتہ چل سکے کہ فلاں جو ہے وہ تاجر کے پاس فلاں چیز اویلیبل ہے. آگے ہے جی نمبر 9 لاسٹ 1 اجلاس کی کاروائیاں. مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی طرف سے کسی خاص موضوع پر کانفرنس، سیمینار، سمپوزیم اور کانگریس کا انعقاد کیا جاتا ہے. یعنی مختلف جو اجلاس، قومی اسمبلی وغیرہ کے اجلاسز ہوتے ہیں جس میں اس موضوع کے ماہرین اور پیشہ ورانہ افراد کی طرف سے پڑھے گئے پیپرز کو شائع کروا دیا جاتا ہے. اسے پروسیڈنگ بھی کہتے ہیں، جس سے شعبے سے وابستہ افراد تازہ ترین اور بنیادی تحقیقی معلومات حاصل کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ بنیادی ذرائع میں ڈائریاں، خطوط، تصاویر، عدالتی فیصلے، تقاریر، انٹرویو وغیرہ بھی اور انٹرنیٹ وغیرہ بھی، یہ ساری چیزیں انفارمیشن کے بنیادی ذرائع میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، نیکسٹ لیکچر میں ہم 2 پوائنٹ اور 3 پوائنٹ ڈسکس کریں گے، یعنی کہ ثانوی ذرائع اور ثلاثوی ذرائع ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.